السلام علیکم سامعین و ناظرین۔ سامعین کرام، آج کا عنوان بہت ہی خاص و اہم ہے۔ ہم ہمیشہ ہر محرم میں شہیدان کربلا کا ذکر سناتے رہتے ہیں، بلکہ آج تو ذکر اہل بیت کی کثرت پر روافض و شیعت کے فتوے لگنے شروع ہو گئے ہیں۔ لوگوں نے دفاع صحابہ کی چادر میں بغض اہل بیت کو پال لیا ہے، یہاں تک کہ محرم جو کہ ذکر اہل بیت کی کثرت کا مہینہ ہے، اس کو بھی بہت سے مکتب کے علماء، خطیب و مقرروں نے منتشر کر دیا ہے، جو ان علماء کے منصوبوں کو صاف ظاہر کرتا ہے۔ تو پھر آج کے اس دور میں ہمیں کربلا کا اصل پیغام اس طرح کے علماء، خطیب و مقرروں سے ملنا ممکن نہیں ہے، تو پھر امت مسلمہ کے لیے کربلا کا اصل پیغام کیا ہے؟ سامعین و ناظرین، ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ کربلا کا اصل پیغام کیا ہے۔ تو دیکھیے سامعین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری مسجدوں، مدرسوں اور جلسوں میں کہ جب کبھی بھی کربلا کے واقعات بیان ہوتے ہیں تو اکثر بیان کرنے والے علماء، خطیب و مقرر حضرات آخر میں جا کر کربلا کا پیغام نماز روزے پر پٹک دیتے ہیں کہ امام حسین نے جنگ میں بھی نماز نہیں چھوڑی، اور اس طرح کربلا کا پیغام کا مرکز نماز روزے کو بنا دیا جاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ سامعین و ناظرین، دیکھیے، ہم یہاں نماز روزے کی نفی نہیں کر رہے ہیں۔ اگر کربلا واقع نہیں بھی ہوتا تو نماز روزہ تو اپنی جگہ پھر بھی فرض رہتا۔ ہمارا مقصد آپ تک کربلا کے اصل پیغام کو پہنچانا ہے۔ سامعین کرام، اگر نماز روزہ وغیرہ ہی کربلا کا پیغام ہے تو آپ لوگ خود ان باتوں پر غور فرمائیں کہ جب کربلا واقع ہوئی تو اس وقت جو اکثریت، جو میجورٹی امام حسین کے خلاف تھی، وہ کون تھی؟ کیا وہ ہندو تھے، یا پھر جین، یا پھر بدھ، یا پھر عیسائی، یا پھر یہودی تھے؟ اور سامعین کرام، جو اکثریت امام حسین کو چھوڑ کر یزید کی بیعت کی تھی تو یزید کو انہوں نے باحیثیت کافر سمجھ کر بیعت کی تھی یا پھر مسلمان سمجھ کر بیعت کی تھی، یہ سب غور کرنے والے نقطے ہیں۔ اور سامعین کرام، آپ خود سوچیں کہ امام حسین کے خلاف آنے والے یزیدی اکثریت بھی میدان میں نمازی تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے، اسلام کی بات کرنے والے تھے، امام حسین کے خلاف 18,000 علماء کے فتوے کی مدد لینے والے تھے، نعرہ تکبیر والے تھے، یہاں تک کہ امام حسین کو نعرہ تکبیر بول کر قتل کرنے والے تھے۔ اب بتاؤ، ایسے میں نماز روزہ وغیرہ کیسے کربلا کا اصل پیغام ہو سکتا ہے؟ سامعین و ناظرین، آپ کو سن کر حیرانی ہوگی کہ کربلا کا اصل پیغام اتنا عام ہے کہ آپ نے بہت بار خود علماء سے بھی سنا ہوگا، نعت خواں و شاعروں سے بھی سنا ہوگا، خود بھی خوب پڑھا ہوگا، لیکن شاید ممبروں سے بھی یہ صرف رسمی طور پر پڑھا گیا، غور نہیں کیا گیا۔ اور ہم نے بھی خوب سنا، لیکن بعد میں غور و فکر کیا تو سمجھ آیا کہ کربلا کا اصل پیغام تو خواجہ معین الدین حسن چشتی کے اس اشعار میں موجود ہے کہ دین است حسین، دین پناہ است حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ سامعین کرام، اس اشعار میں سب کچھ بیان کر دیا گیا ہے۔ یہ اشعار قرآن حدیث کی روشنی و حقیقت سے لبریز ہے۔
لہٰذا سامعین کرام، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یوں ہی نہیں فرمایا، حدیث ثقلین میں آپ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے بیچ دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب قرآن اور میری اطرت یعنی میری اہل بیت۔ جب تک تم ان دونوں کو تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے، یہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے، یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے آ ملیں گے۔ اور سامعین کرام، اس کے علاوہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ میری اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہے، جو اس پر سوار ہوا وہ بچ گیا اور جو اس سے دور ہوا وہ ڈوب گیا۔ اور سامعین کرام، سورہ عاشوراء میں اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ اے نبی کہہ دو کہ میں تم سے اپنی رسالت کے بدلے کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ تم میری اہل بیت سے مودت اختیار کرو۔ سامعین و ناظرین، تو المختصر ہر دور میں کربلا کا اصل پیغام کتاب اللہ و اہل بیت کو تھامے رکھنا ہے، کیونکہ جب ہم کتاب اللہ و اہل بیت کو تھامیں گے تو ہی ہمیں سمجھ آئے گا کہ ہمیں کہاں رہنا ہے کہاں نہیں رہنا ہے، کیونکہ کتاب اللہ و اہل بیت کو مضبوطی سے تھامے رکھنے پر ہمیں حق و ہدایت سمجھ آئے گی، سچ و جھوٹ سمجھ آئے گا، عدل و انصاف سمجھ آئے گا، امامت و خلافت سمجھ آئے گی، صبر و شکر سمجھ آئے گا، استقامت سمجھ آئے گی، حیا و پردہ سمجھ آئے گا، نماز و صلاۃ کی اہمیت سمجھ آئے گی، یقین و توکل باللہ سمجھ آئے گا، کیونکہ دین است حسین، دین پناہ است حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔